اگر دو چادریں آپس میں جوڑ کر سی کر بڑی چادر کر لی گئی ہو اور اس کو احرام میں بنا لیا گیا ہو تو یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ سلائی جائز ہے۔ نقاب نقب سے ہے، نقب کا معنی جو عورتیں دیکھنے کے لیے ایک کپڑا ایسا ہوتا ہے جس میں سوراخ ہوتا ہے، تو وہ سوراخ والا کپڑا نقاب کہلاتا ہے۔ اور نیت کیا ہے؟ یا تو اردو میں کہہ دیں اے اللہ میں حج اور عمرے کی نیت کرتا ہوں، یا کہہ دیں چونکہ شروع میں اکثر لوگ صرف عمرہ کرتے ہیں تو عمرے کی نیت کرتا ہوں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ عز وجل وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر استطاعت کے حساب سے حج فرض کیا ہے۔ حج اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں سے ایک اہم عبادت ہے، اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اور یہ صرف مکہ میں ہی ہو سکتا ہے اور کہیں نہیں ہو سکتا، اور مخصوص دنوں میں ہی ہو سکتا ہے، سارا سال نہیں ہو سکتا۔ تو میں مختصر طریقے سے اس کا کتاب و سنت کی روشنی میں اور اپنے تجربات کی روشنی میں طریقہ بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی احسن طریقے سے بیان کرنے اور احسن طریقے سے عمل کرنے کی توفیق دے۔ سب سے پہلے احرام باندھا جاتا ہے، تو احرام مرد کا دو چادریں ہیں، ایک چادر کندھوں کے اوپر سے لپیٹ لی جاتی ہے اور ایک چادر دھوتی کی طرح پہن لی جاتی ہے۔ اس کو پہننے کا طریقہ وہ دیہاتیوں والا بھی درست ہے، اور کچھ لوگ اوپر بیلٹ لگا لیتے ہیں، یہ بھی درست ہے، لیکن احرام وہ قمیص اور شلوار کی طرح سلا ہوا نہیں ہوتا۔ یہ لفظ عام سننے میں ملتا ہے کہ جی ان سلا ہونا چاہیے۔ ان سلے کا معنی یہ ہے کہ وہ شلوار قمیص کی طرح سلا ہوا نہ ہو۔ اگر دو چادریں آپس میں جوڑ کر سی کر بڑی چادر کر لی گئی ہو اور اس کو احرام میں بنا لیا گیا ہو تو یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ سلائی جائز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو مرد کا احرام ہے دو چادریں، اس میں انڈر ویئر نہیں پہن سکتے، جرابیں، دستانے، بنیان، یہ سب جائز نہیں۔ البتہ اگر کسی شخص کو بیماری ہے، پیشاب نکلتا رہتا ہے، یا کسی عورت کو اس طرح کی کوئی تکلیف ہے تو وہ کوئی پیمپر وغیرہ پہن لے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ گھڑی پہننا یا وہ بیلٹ پہننا یا چشمہ لگانا یا اللہ محفوظ رکھے جو میڈیکل قسم کے بیلٹ ہوتے ہیں، جیسے وہ ہرنیوں کے درد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وغیرہ، تو یہ جائز ہیں۔ عورتوں کا احرام وہ سادہ کپڑے ہیں جو وہ روٹین میں پہنتی ہیں، وہ برقیلے نہ ہوں، وہ زیادہ خوبصورت نہ ہوں، اور اوپر سے وہ جو عبایا پہنا جاتا ہے وہی پہن لیں، اور اس میں نقاب پہننے سے منع کیا گیا ہے۔ نقاب کیا ہے؟ نقاب نقب سے ہے، نقب کا معنی جو عورتیں دیکھنے کے لیے ایک کپڑا ایسا ہوتا ہے جس میں سوراخ ہوتا ہے، تو وہ سوراخ والا کپڑا نقاب کہلاتا ہے۔ جو نیک عورتیں ہیں وہ روٹین میں ایک منہ پر کپڑا وہ گراتی ہیں جن میں دو سوراخ ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر سے مزید ایک کپڑا گراتی ہیں جو آنکھوں کو بھی ڈھانپ لیتا ہے اور وہ تھوڑا باریک ہوتا ہے۔ تو یہ جو نیچے والا جس میں سوراخ ہیں یہ احرام کی حالت میں جائز نہیں ہے، اور جو اوپر سے گرانے والا ہے وہ بالکل ضروری ہے۔ یا تو سادہ طریقے سے گھونگھٹ نکالا ہوا عورت نے سر پہ کپڑا لیا ہوا ہے تو اوپر سے کھینچ کر نیچے کر لیا جائے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر نقاب نہیں کرنا، وہ نقاب اس طرح کا نہیں پہننا، اور اگر نقاب پہننا اپنی سہولت کے لیے تو پھر جس کپڑے جو جسم کے ساتھ چپٹا ہوا ہوتا ہے اور اس میں دو سوراخ ہوتے ہیں وہ والا حصہ نہ پہنے، اور ایک ڈھیلا کپڑا سر سے نیچے گرا لے، اور وہ ناک کو لگتا ہے، گالوں کو لگ جاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن وہ کسا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ فرق ہے دونوں باتوں میں۔ تو اس طریقے سے عورت کا احرام ہے۔ عورت کے لیے یہ جو پابندیاں ہیں بنیان پہننے کی ادھر ادھر کی، یہ بھی نہیں ہیں۔ دونوں کے لیے احرام کی حالت میں ناخن کاٹنا جان بوجھ کر، بال توڑنا کاٹنا جان بوجھ کر جائز نہیں۔ البتہ
کنگا کرتے وقت کوئی بال نکل گیا، کھجلی کرتے وقت نکل گیا، پاؤں پر جوتی نے رگڑا اور پاؤں کا بال اتر گیا، یا ناخن کو ٹھوکر لگی اور وہ ٹوٹ گیا، یہ اس سے کوئی دم لازم نہیں آتا۔ لیکن جان بوجھ کر ناخن کاٹے یا جان بوجھ کر بال کاٹے تو اس سے دم لازم آتا ہے۔ اسی طرح خوشبو لگانا ان کے لیے جائز نہیں۔ اسی طرح احرام کی حالت میں میاں بیوی آپس میں محبت کی باتیں نہ کریں، جائز نہیں، اور جو مخصوص تعلقات ہیں وہ تو بالکل ہی حرام ہے، جائز نہیں ہے احرام کی حالت میں۔ تو یہ احرام کی پابندیاں ہیں۔ مرد کے لیے ایک پابندی یہ بھی ہے کہ وہ سر پر کپڑا نہیں لے سکتا، لیکن یہ پابندیاں ساری اس وقت شروع ہوں گی جب آپ نیت کریں گے۔ تو اس طریقے سے آپ نے احرام پہن لیا۔ کوشش کریں کہ ایئرپورٹ سے، پاکستان کے ایئرپورٹ سے احرام پہن لیں یا جہاں سے بھی آپ چلے ہیں، اور لیکن نیت نہ کریں۔ ایک شخص نے کہا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہ میں مسجد نبوی کے حرم سے احرام باندھنا چاہتا ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس سے۔ تو امام مالک فرمانے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہاں سے نکلے ہیں اور 9 کلومیٹر باہر نکل کر ذوالحلیفہ سے انہوں نے احرام باندھا ہے، اور تو یہاں سے باندھنا چاہتا ہے، تو ان کی مخالفت کر رہا ہے۔ تو اس پر مجھے خطرہ ہے کہ یا تجھے کوئی آزمائش آ جائے گی یا اللہ کا عذاب آ جائے گا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ رب ذوالجلال نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تو اس لیے احرام پہن لیں، کوئی حرج نہیں، لیکن نیت وہاں جا کر کریں جہاں سے میقات شروع ہوتا ہے۔ تو آپ نے احرام پہن لیا، مرد نے، عورت نے، اب لبیک نہیں کہنا، نیت نہیں کرنی۔ آپ کا سفر شروع ہو گیا، جہاز پر آپ سفر پہ روانہ ہو گئے۔ جب جدہ سے 20 منٹ پہلے آپ ہوتے ہیں یا 25 منٹ پہلے، تو اس وقت وہ اعلان کرتے ہیں، ہر زبان میں اعلان کرتے ہیں، اردو میں، انگلش میں، عربی میں، کہ ابھی 3 منٹ 5 منٹ کے بعد ہم احرام وہ میقات کے پاس سے گزر رہے ہیں، تو آپ نیت کر لیں۔ تو اس وقت آپ گھڑی پر دیکھیں، جب انہوں نے 3 منٹ کہا تھا تو اس حساب سے 2.5 منٹ پہلے یا 2 منٹ پہلے آپ نیت کر لیں۔ اور نیت کیا ہے؟ یا تو اردو میں کہہ دیں اے اللہ میں حج اور عمرے کی نیت کرتا ہوں، یا کہہ دیں چونکہ شروع میں اکثر لوگ صرف عمرہ کرتے ہیں تو عمرے کی نیت کرتا ہوں، یا عربی میں کہہ دیں لبیک اللہم حجا و عمرتن، یا لبیک اللہم حجا، یا لبیک اللہم عمرتن۔ یہ زبان سے نیت کرنا باقی عبادات میں مسنون نہیں ہے، حج اور عمرے میں مسنون ہے، ثابت ہے۔ تو آپ نے جب نیت کر لی تو اب آپ نے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ دعا پڑھتے چلے جانا ہے۔ اونچی آواز سے پڑھنا ہے مردوں نے، عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں، اور جتنا زیادہ پڑھیں اتنا بہتر ہے۔ تو اب آپ جدہ اتر گئے، وہاں سے ایئرپورٹ سے نکل آئے، وہاں سے آپ کو وہ لے کر آپ کے ہاسٹل میں، مکہ میں لے جائیں گے، ہوٹل میں۔ تو وہاں پر اب آپ دیکھیں، اگر تو آپ تھکے ہوئے ہیں، حالت خراب ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی عمرے پہ جانا ہے، تو آپ منع کر دیں، آپ آرام کریں، سو جائیں، سر پر جان بوجھ کر کپڑا نہ لیں، اگر سوتے میں آ جاتا ہے تو اللہ معاف کر دے گا۔ نہا لیں مگر خوشبو والا صابن استعمال نہ کریں، اور جان بوجھ کر بال توڑنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ کا احرام گندا ہو چکا ہے، اسی کو دھو کر پہن لیں یا احرام تبدیل کر لیں، یہ سب شکلیں جائز ہیں، مگر خوشبو سے بچیں اور جو پابندیاں ہیں ان کا احترام کریں۔ جب آپ بالکل فریش ہو جائیں، اب آپ حرم پاک میں جائیں اور عمرہ شروع کریں۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ عمرہ کیسے کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے۔